أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی ان مجالس میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا اختلافی اور معرکۃ الآراء اس مسئلے کو کہا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ اختلاف ہو، یعنی مختلف لوگوں کے نظریات اور ان کے عقائد اور مختلف جو رائے ہیں ان کا معترک یعنی ان کا میدان جنگ، معترک یعنی میدان جنگ، آراء کا میدان جنگ، جس مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہو وہ معرکۃ الآراء کہلاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا بلا فصل جانشین وسیع خلیفہ کون تھا؟ یہ اسلام میں مسلمانوں میں ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے حضرت علی تھے، کوئی کہتا ہے حضرت ابوبکر تھے. یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. یہ خود دو مختلف مکاتب فکر کے درمیان میں بھی کچھ مسائل معرکۃ الآراء ہیں. اسی طرح خود اہل سنت والجماعت میں بھی بعض عقائد کے بارے میں بھی، فقہی مسائل کے بارے میں بھی ان کے ہاں بھی بعض مسائل معرکۃ الآراء ہیں. شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، عقائد کے حوالے سے تمام اہل سنت برادران اس بات پر متفق ہیں، یعنی سب مانتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، حقیقی طور پر نظر آئے گا. انہی آنکھوں سے جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کا جسم اور بدن ہے، میں آپ کے جسم و بدن کو دیکھ رہا ہوں، میرا جسم اور بدن ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو روز قیامت لوگ
دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور ثبوت کے طور پر قرآنی آیات کو بھی پیش کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان آیات کی تفسیر، ان کا حقیقی مفہوم اہل بیت اطہار سے نہیں لیتے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس آیے کریمہ کو بیس بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر آئے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ، یہ ناظرہ ذات کے ساتھ ہے، صاد ذات، اس کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، منور، درخشان، روشن۔ روز قیامت کچھ روشن یا نورانی چہرے الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے، یعنی ظاہری ڈکشنری والا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر ہم لکیر کے فقیر بنتے ہیں اور قرآنی آیات خصوصاً پیچیدہ آیات کا ترجمہ اگر ڈکشنری اٹھا کے کرنا شروع کر دیں تو کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا۔ وہ ایک 12 سال پہلے میرے خیال میں نے ایک اشرہ پڑھا تھا ناروال میں، ناروال کے مضافات میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام رعیہ خاص ہے۔ وہاں مجھے ایک ایم اے اسلامیات سکول ٹیچر سے ملایا گیا، ایم اے اسلامیات سکول ٹیچر جو ڈکشنری کی روشنی میں قرآنی ترجمہ کے نتیجے میں اس بات کا قائل تھا، عقیدہ اس کا یہ تھا کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، اسلام میں نماز فرض نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میں نے دیکھا، ڈکشنری میں دیکھا ہے، عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں جی؟ صلاۃ کہتے ہیں نا۔ وہ قرآن میں جتنی دفعہ بھی آیا ہے نا، چاہے وہ لفظ صلاۃ کی صورت میں ہو، اقیم الصلاۃ کی صورت میں ہو، یا مسلین یصلی کے معنی میں آیا ہو، جہاں بھی صلاۃ کا ذکر ہے اس سے مراد یہ اٹھنا، بیٹھنا، سجدے میں جانا، کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد دعا ہے، دعا۔ خدا فرماتا ہے دعا کرو، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اقم الصلاۃ من دلوک الشمس، یہ ظہرین کی طرف اشارہ ہے، الی غسق اللیل یہ مغربین کی طرف اشارہ ہے، وقرآن الفجر یہ 3 ٹائم، یہ کہتے ہیں یہ 3 ٹائم دعا کرو۔ قرآن کی کسی آیت سے نہیں سمجھا جاتا ہے کہ تم نے جھکنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ قرآن کو ڈکشنری کی روشنی میں سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں گے آپ، یہ تو ان کا معنی ہاتھ لکھا ہے، یہ جس میں 5 انگلیاں ہیں۔ عین ان کا معنی آنکھ لکھا ہے، عین ان چشمے کو بھی کہتے ہیں، ویسے چشمے کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں، چاندی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ خدا کے لیے میرے بھائی ساق کا لفظ استعمال ہوا، ساق، ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا معنی پنڈلی لکھا ہے۔ جاء کا معنی ڈکشنری میں ہے آیا، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا قرآن میں، جاء ربک، خدا بھی میرے اور آپ کی طرح آتا جاتا ہے، خدا میں نقل و انتقال ہے۔ آپ ابھی مجلس کے لیے آئے، ابھی واپس چلے جائیں گے، خدا بھی اس طرح وہ آسمانوں میں رہتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ زمین کا دورہ کرتا ہے اور پھر واپس اپنا وہ خدا ہاؤس چلا جاتا ہے، یہ مطلب ہے نہیں میرے بھائی۔ جاء کا معنی اگرچہ آیا بنتا ہے، ڈکشنری نے یہی لکھا ہے جاء کا مطلب آیا، لیکن خدا کے آنے کا مطلب خود خدا کا آنا نہیں ہے، خدا کی رحمت کا نزول ہے۔ خدا خود آتا جاتا نہیں ہے، کیونکہ آنے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ابھی آئے ہیں نا تو آپ کا گھر، آپ کے بیڈ روم، وہ آپ کا یہ اسٹڈی روم ابھی آپ سے خالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے اٹھ کے جب اپنے اسٹڈی روم میں جائیں گے، ادھر جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ آپ سے خالی ہو جائے گی، مسجد امام صادق آپ سے خالی ہو جائے گی۔ اس طرح خدا آتا جاتا ہے، جب وہ عرش پر ہو تو فرش اس سے خالی ہو، فرش دورہ کے لیے آئے تو عرش اس سے خالی ہو، ایسا ہے نہیں۔ خدا تو فرماتا ہے اینما تولو
فثم وجہ اللہ، جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات موجود ہے۔ ہاں، معرکۃ الآراء مسئلہ ہے نا۔ اچھا، اہل سنت کے ہاں یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ اللہ کو کیا معراج کے سفر میں آن حضرت نے دیکھا انہی آنکھوں سے یا نہیں دیکھا۔ قیامت کے بارے میں تو سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سب کو نظر آئے گا، لیکن معراج کے سفر میں دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ ترجمہ قرآن کی میٹنگ میں جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں دیوبندی حضرات کا نمائندہ اور بریلوی حضرات کا نمائندہ، انہوں نے کہا کہ آن حضرت نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اہل حدیث، اچھا میں نے یہ دیکھا بہت سارے اہل حدیث بہت سارے مسائل میں ہمارے نزدیک ہمارے قریب ہیں۔ مثلا بیوی سے بندہ کہتا طلاق طلاق طلاق، دیوبندی اور یہ بریلوی حضرات کہتے ہیں 3 دفعہ طلاق ہو جاتی ہے خاتون، بس اگر دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہیں وہ حلالہ کی ضرورت پڑے گی، کوئی اور اس سے نکاح کرے اور اپنی مرضی سے وہ طلاق دے، حلالہ کی خاطر کسی مولوی صاحب سے وہ نکاح کرے، مولوی صاحب کہے کہ نہیں بھائی میں نے تو اس کو پکا رکھنا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے وہ اگر طلاق دے پھر وہ جس نے 3 دفعہ طلاق 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 کہا ہے نا وہ اس سے شادی کر سکے گا۔ ہمارے نزدیک یہ بدعت ہے، بے اثر ہے۔ اہل حدیث کے ہاں بھی یہ بدعت ہے اور بے اثر ہے۔ ایک آدمی کہتا طلاق طلاق طلاق، نہیں ہوتی اس سے طلاق۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی تفصیل ہے، بعض صورتوں میں ایک بھی نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں صرف ایک واقع ہوتی ہے، صرف ایک واقع ہوتی ہے۔ اب تو الحمدللہ عدالتوں نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے، غیر قانونی قرار، اس کو غیر شرعی قرار دیا ہے اس کو، الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اچھا، ادھر پتہ چلا کہ جو اہل حدیث ہیں وہ معراج کے سفر میں وہ نہیں مانتے کہ آن حضرت نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ اہل حدیث کے جو نمائندے تھے انہوں نے دلیل کے طور پر اس روایت کو پیش کیا۔ ام المومنین سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ فرمائیں، آپ رسول کے ساتھ رہتی ہیں، رسول خدا نے معراج سے واپس آ کے آپ کو کچھ بتایا ہو کہ وہ میں اللہ تعالیٰ کا زوار بن کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آیا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ام المومنین سے پوچھا لوگوں نے، آپ کا کیا خیال ہے یا آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رسول خدا نے دیکھا ہے۔ انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو اگر آسمانوں میں نہیں دیکھ سکتی تو پھر قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں انسان کی نظر کمزور ہے، خدا نظر نہ آئے، روز قیامت تیز ہو جائے گی یا مخصوص قسم کا وہ عینکیں دی جائیں گی تو وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وہ زیارت کر پائے گا۔ نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کا دکھائی دینا ممتنع ہے۔ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ سمجھے میرے بزرگوں عزیزوں۔ ممتنع کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ممتنع کیا ہے۔ ابھی 9:10 ہوئے ہیں، 9:10 میں مسجد امام صادق کے امام بارگاہ کا حال، اس میں یہ اندھیرا بھی ہو اور روشن بھی ہو، یہ ممتنع ہے۔ 9:10 پہ ہم لوگ یہاں موجود بھی ہوں نہ بھی ہوں، یہ ممتنع ہے۔ خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتی ہیں اپنے خطبے میں، الممتنع علی الابصار رؤیتہ، ہاں ان آنکھوں سے خدا کا دکھائی دینا ممتنع ہے۔ اس طرح ممتنع ہے جس طرح ایک جگہ وجود اور عدم جمع نہیں ہو سکتے، ایک جگہ روشنی اور اندھیرا یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک بار تو درود بھیجنا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نے یہ ترجمہ کیا اس کا کہ
ان الذین آمنوا، یہ ہمارے علماء کے آپس میں یہ معرکۃ الآراء، یہاں سے ہم ادھر ادھر دور نکل گئے تھے، معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ مرحوم مجلسی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ آیا عمل، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، جو کام بھی اسلام میں فرض ہے وہ ایمان کا حصہ ہے؟ جو بے نماز ہے، جو تارک الصلاۃ ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو منکر ہے زکوٰۃ کا، وہ تو ایسی فارغ ہے نا، وہ کافر ہے۔ جو نماز کا سرے سے منکر ہے، جیسے وہ بندے خدا، وہ جو کہتا تھا کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، حج کا منکر ہے، وہ فارغ ہے، وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ لیکن ایک آدمی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن نہیں پڑھتا، بڑے ایسے باجورت آپ کو ملیں گے، بہادر۔ روزہ نہ رکھنے والے بھی آپ کو ملیں گے، روزہ نہ رکھنے والے بھی ملیں گے۔ حج کو فرض سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو کہ ایک کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس سے پوچھو اسلام میں حج فرض ہے یا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اسلام میں حج فرض نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اچھا ابھی جاؤں گا، بھائی اس سال کوئی حالات ٹھیک نہیں تھے، مصروفیات تھی، نہیں ٹائم نکال سکا، آئندہ سال کروں گا۔ لیکن کوئی مسلمان حج کے فرض ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ جس دن منکر ہوگا اس دن دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ آیا عمل، واجبات کو بجا لانا ایمان کا حصہ ہے؟ یعنی آپ بے نماز، روزہ نہ رکھنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، خمس نہ رکھنے والا، حج نہ کرنے والے، اس کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، ابھی اس وادی میں ہم قدم نہیں رکھتے۔ ان الذین آمنوا، بعض کہتے ہیں یہ جو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو الگ الگ ذکر کیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان اور چیز ہے، عمل صالح اور چیز ہے۔ یا فاضل مقداد وہ اسی چیز کا قائل ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں چونکہ دو چیزوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حقیقت اور ہے، عمل اس کا حصہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، وہ عمل ایمان کا حصہ ہے، اور وہ امام علی النقی علیہ السلام کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا، بھی خیال آتا ہے، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا یہ تھوڑا سے اصلاح کروں، کافی عزیز اور مومنین یہ کہتے ہیں محمد و آل محمد صلوات، محمد اور آل محمد صلوات نہیں ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ کیونکہ بر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ان کی ذات پر صلوات، اگر بر کو نہیں ملائیں گے محمد و آل محمد صلوات، اس کا مطلب ہے کہ محمد اور آل محمد خود صلوات ہیں۔ نہیں، وہ خود صلوات نہیں ہیں، وہ صلوات کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، الایمان الاقرار باللسان، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، تین چیزیں جب تک مل نہ جائیں اس وقت تک ایمان نامکمل ہے، یہ امام کا فرمان ہے۔ الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ،
یا اصول دین کا اقرار کرو، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان کا اقرار کرو، زبان سے اقرار۔ نمبر 2 والاعتقاد بالجنان، جیم کو زبر دیں، جیم کو زیر دیں گے اس کا مطلب باغات ہوگا، جیم کو زبر دیں گے اس کا مطلب دل ہوگا، دل۔ والاعتقاد بالجنان، ایک زبان سے اقرار کرو اصول دین کا، اور دوسرا والاعتقاد بالجنان، جن باتوں کا زبان سے اظہار کیا ان کا دل سے عقیدہ رکھو، اور والعمل بالارکان، یہ جو اعضائے بدن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان کے ذریعے عمل بھی کرو۔ پاؤں دیے ہیں ان پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو، پیشانی دی ہے اس کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر کھا کے کربلا پر رکھو، ہاتھ دیے ہیں اس کے ذریعے جو ہے نا شیطان کو کنکریاں مارو، ہاتھ دیے ہیں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، ربنا لا تزغ، ارکان یہی ہے نا، ارکان کے ذریعے عمل انجام دو۔ ہاتھوں کچھ اعمال ہاتھوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کچھ پاؤں کے ذریعے، کچھ کانوں کے ذریعے، زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ولا الضالین تک۔ امام نے فرمایا یہ 3 چیزیں جب مل جاتی ہیں تب ایمان وجود میں آتا ہے۔ الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرو، والاعتقاد بالجنان، جو زبان سے اقرار کیا اس کا دل سے میں عقیدہ بھی ہونا چاہیے، والعمل بالارکان، یہ اعضاء اور جوارح، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، اس کے ذریعے عمل بھی کرو تب ایمان بنتا ہے۔ ایک معرکۃ الاعراء مسئلہ ہے، صرف میں نے آپ کو ہلکا سا اشارہ، الحمدللہ آپ عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اچھا جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، عمل، اب فرق نہیں پڑتا ایمان الگ ہو عمل صالح ہو، یا کہیں کہ یہ دونوں مل جاتے ہیں، تو وہ یہ مومن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یا اس کی عبادت اور عمل اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن اور عمل صالح انجام دینے والے کی محبت کو لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سیجعل الرحم الرحمن ودا، یہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عبادت گزار بندے کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بھر دیتا ہے۔ ایک جملہ ہے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، لوگوں کے دلوں کو مرکز مہر و وفا بنا دیتا ہے، لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ عرض کیا، کسی کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے کمالات کو دیکھ کے، محبت کے اسباب میں سے ایک سبب احسان بھی تھا۔ احسان انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جو بھی انسان کے احسان کرے، جو محسن ہے اس کی محبت احسان مند کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، کہنا نہیں پڑتا فلاں نے تم پر احسان کیا ہے تو اسے محبت کر۔ احسان کے نتیجے میں محسن کی محبت انسان کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ محمد و آل محمد کے احسانات ہیں امت کے اوپر، ابو طالب کے احسانات ہیں، علی کے احسانات ہیں، حسین کے احسانات ہیں، امام زین العابدین کے احسانات ہیں، علی کی بیٹیوں کے احسانات ہیں امت محمدی کے اوپر۔ ان احسانات کی وجہ سے یا ان کے فضائل اور کمالات اور مناقب کی وجہ سے بے اختیار بھی اگر کسی کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ لوگ وہ اہل بیت سے تمسک کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ نہیں، یہ اہل بیت کا احترام یا اہل بیت سے محبت یا ان سے پیار رسول کے فرمان کے مطابق لن تضلوا بعدی، ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے۔ یہ اہل بیت سے محبت آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، اہل بیت کا احترام یہ آپ کو اس سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، اہل بیت سے پیار آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو چیز اہل بیت جو نجات کی گارنٹی ہے وہ اہل بیت کی اطاعت ہے۔ کل والی روایت میں نے عرض کیا، اس بندے خدا نے آ کے امام
محمد باقر سے کیا کہا تھا اپنا عقیدہ؟ انی احبکم، جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكُمْ، اور جو آپ سے محبت کرے اسے بھی محبت کرتا ہوں۔ آگے فرمایا تھا اُحَلِّلُ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، یہ اصل میں محبت ہے، یہ تمسک ہے۔ اُحَلِّلُ حَلَالَكُمْ، میں آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ۔ دوسرے الفاظ میں یہ بزرگ یہ کہنا چاہتا ہے، فرزند پیغمبر میں اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں کہ دین کو آپ سے لوں اور اس پر عمل کروں، یہ تمسک ہے۔ احلل حلالکم واحرم حرامکم۔ بھری پڑی ہے روایات محبت کی تاکید میں، زبانی دو کے پہاڑے کی طرح وہ مرحوم صدوق کی اس کتاب کو ہمیں رٹنا چاہیے، جو انہوں نے وہ جو ہے نا وہ فضائل الشیعہ چھوٹا سا رسالہ ہے، فضائل الشیعہ، یہ ادھر سے مل جائے گی، یہ محمد علی بک ایجنسی ہے نا، شیخ صدوق کی دو کتابیں ہیں، ایک فضائل الشیعہ، ایک صفات الشیعہ۔ شیعوں کے فضائل بیان کیے ہیں، شیعوں کا انجام کیا ہوگا اس کو بیان کیا ہے، پھر صفات الشیعہ کو بیان کیا ہے، وہ شیعہ ہوتا کون ہے کہ جن کے یہ فضائل ہیں یا جن کا یہ انجام ہوگا۔ دونوں کتابوں کو پڑھیں تاکہ بیلنس برابر ہو، بیلنس۔ عبداللہ بن عمر اس روایت کے راوی ہیں، طولانی روایت کے راوی حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے رسول خدا کے پاس جا کے حضرت علی کے بارے میں کچھ سوالات کیے، ان سوالات کو سن کے فغضب رسول اللہ، رسول خدا غضبناک ہو گئے۔ یعنی رسول امیر مومنین کے بارے میں سوالات سے رسول خدا غضبناک ہو جاتے ہیں؟ لا محالہ، یقیناً ایسے سوالات کیے گئے ہوں گے جن کی وجہ سے رسول خدا کو ناراض ہونا چاہیے تھا۔ لوگ باتیں کرتے تھے امیر مومنین کا خلاف آ کے، نکتہ چینی کرتے تھے امیر مومنین کے فیصلوں پر، آپ کے اقوال پر، اس کا آپ نے کیا رد عمل دکھایا؟ فرمایا اتذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتی، میرے پاس آ کے اس کا تذکرہ کرتے ہو، صرف ذکر، صرف علی کا نام لیں، اچھے الفاظ میں لیں، علی کے فضائل بیان کریں تو اس کو تو رسول خدا نے عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو کوئی منبر سے یا نجی محفل میں، اگر وہ سکول میں استاد ہے، لیکچرر ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اپنی شاگردوں کے سامنے ایک علی کی فضیلت بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، آئندہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جی صرف ذکر علی سے تو رسول غضبناک نہیں ہوتا، رسول خدا کو غضب نہیں ہوتا۔ فرمایا اتذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتی، یعنی اب مجھے یہ ترجمہ کرنا چاہیے، میرے پاس آ کے اس ہستی کے خلاف آ کے زبان کھولتے ہو جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو مقام میں محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کا مطلب ہوتا خبردار، یاد رکھو، الا من احب علیا لا احبہ اللہ، جس نے علی سے محبت کی، ہاں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرے اللہ اس سے راضی ہوا، اور جس سے اللہ راضی ہوا کافاہ الجنہ، اس کا صلہ جنت ہے۔ علی کی محبت، علی سے محبت کا انجام جنت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الا من احب علی، تلاش کرے تاریخ کی روشنی میں، مطالعہ کریں تاریخ کا، مستند علماء کرام سے پوچھیں، استفسار کریں کہ کون ہے دنیا میں جو ان فضائل کا مصداق و نمونہ ہو۔ الا من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، جس کے دل میں علی کی محبت ہو
اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسی دنیا میں اور اپنی زندگی میں حوض کوثر نہ پیے۔ الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یأکل من طوبا، شجرہ طوبا کا پھل جب تک اپنی زندگی میں نہیں کھائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنی زندگی میں وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ ائمہ معصومین نے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں جنت میں ان کا مقام دکھایا ہے۔ میں نمونہ عرض کرتا چلوں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اس کو ہمارے اہل سنت کے علماء کرام نے لکھا ہے، اس واقعے کو، کرامت کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس کرامت اور معجزہ کو۔ ملا جامی اس کی کتاب ہے شواہد النبوہ، اس کو خرید کے پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں کی باتیں سب آپ کے عقیدے کے مطابق ہوں، نہیں، اس نے بعض مقامات پہ شیعوں کے خلاف جو ہے نا کافی غلیظ زبان بھی استعمال کی ہے، لیکن جو حق کی بات کی ہے وہ اس کو بیان ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کا زمانہ تھا، ایک آدمی ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا تھا اور حج سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ جاتا تھا، اور جتنے دن وہ مدینہ میں رہتا تھا، 10 دن 1 مہینہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر مہمان ٹھہرتا تھا۔ ہر یوں جانے والا اس طرح امام جعفر صادق کا مہمان تو نہیں ہوتا، کوئی بڑا مخلص ہوگا۔ ایک سال اس نے امام سے خدا حافظی کر کے جبل کے علاقے کا رہنے والا تھا، عرض کیا فرزند پیغمبر میں ہر سال آتا ہوں، آپ کو تکلیف دیتا ہوں، آپ کے پاس ٹھہرتا ہوں، یہ میرے پاس تھوڑی سی رقم ہے، حقیر سی 10,000 درہم، یہ میں آپ کو دے کے جاتا ہوں، اگلے سال حج تک اس سے مدینے میں میرے لیے کوئی چھوٹا موٹا مکان خرید فرمائیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ دوں، اپنے مکان میں رہوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ 10,000 درہم مجھ سے لیے اپنے پاس رکھے، اور اگلے سال جب حج کر کے واپس آیا تو سیدھا امام کے گھر حاضر ہوا اور عرض کیا فرزند پیغمبر، وہ گزشتہ سال جاتے وقت میں نے کچھ رقم دی تھی 10,000 درہم، کوئی میرے لیے ایک مکان کا بندوبست ہو سکا ہے؟ فرمایا بالکل تمہارے لیے مکان کا بندوبست ہو گیا۔ کدھر؟ کہیں جنت مسجد الحرام کے مدینہ میں روضہ رسول کے آس پاس قریب یا دور؟ کہا میں نے تمہارے 10,000 درہم میں جنت میں تمہارے لیے مکان خرید لیا ہے۔ جنت میں، جنت کے بارے میں قرآن میں ہے جنت کی چوڑائی، صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، خدا کی مغفرت حاصل کرو، وہ کام کرو کہ جس سے خدا تمہیں بخشے، اور اس جنت کو بھی حاصل کرو، اور اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، کہ جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ مولا اتنی وسیع اور عریض لمبی چوڑی جنت وہاں کہاں میرے لیے وہ آپ نے کہیں مرکز میں خریدا ہے مکان یا صرف دور دراز علاقے میں؟ فرمایا جو مکان میں نے تمہارے لیے خریدا ہے نا، اس کی ایک دیوار رسول خدا کے مکان سے ملتی ہے۔ دوسری امیر المومنین، تیسری امام حسن، چوتھی امام حسین۔ میں اس مرحلے پہ عرض کرتا ہوں، جس طرح مکہ میں جائیں نا ادھر محلہ بنی ہاشم ہے، مدینہ میں جائیں محلہ بنی ہاشم ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی محلہ بنی ہاشم الگ ہے، وہاں میں نے تمہارے لیے مکان کے خریدا ہے۔ عرض کیا مولا مجھے آپ کی بات پر 100% اعتبار ہے، لیکن کیا اس کے کوئی کاغذات بھی مل سکتے ہیں؟ وہ کاغذات دکھاؤں؟ انتقال کہتے ہیں آپ رجسٹری، تاکہ ان کاغذات کو دکھا کے ادھر اپنے مکان کا قبضہ لے سکوں؟ کہا بالکل دوں گا۔
لکھ کے دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اس بندے کو جنت میں مکان کے کاغذات لے کے اپنا گھر گیا، بچوں کو وصیت کی، یہ میں صادق آل محمد کے دست مبارک سے جنت میں اپنے مقامات کے کاغذات لے کے آیا ہوں، جب میں مر جاؤں اس کو میرے کفن میں لپیٹ کے دفن کرنا ہے۔ یہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد، اس کے بیٹے وصیت پر عمل کرتے ہیں اور یہ کاغذات اس کی کفن میں لپیٹ کے اس کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ دوسرے تیسرے دن جب اس کے بیٹے وہ قبر پر جاتے ہیں، دیکھا کہ وہی کاغذات قبر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں جس کو انہوں نے دفن کیا تھا باپ کے کفن میں لپیٹ کے، اور ان کے پشت پر لکھا ہوا تھا صادق آل محمد نے اپنا وہ پورا کر دیا ہے اور میں نے کاغذات دکھا کے جنت میں اپنا مکان حاصل کر لیا ہے۔ اچھا، ہماری روایات میں ہے مناقب شہر آشوب میں کہ یہ رقم، یہ 10,000 درہم امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی طرف سے مدینہ میں موجود غریب اولاد فاطمہ میں تقسیم کیا تھا۔ غریب اولاد فاطمہ میں، سادات میں تقسیم کیا تھا، اس کے صلے کے طور پر جنت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں۔ خود نواسی پیغمبر نے شہدائے کربلا کو، کربلا کے واقعے سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے، یہ لکھا ہوا ہماری مقتل کی کتابوں میں، اپنی 2 انگلیوں کے درمیان بطور معجزہ اصحاب کو، اولاد کو، بھائیوں کو دکھایا، عباس یہ جنت میں تیرا یہ مقام ہے، قاسم، اکبر، مسلم، حبیب، ہر شہید کو جنت میں اپنا مقام دکھایا امام علیہ السلام نے۔ من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، من احب علی صافحتہ الملائکہ، وہ جو علی سے محبت کرے گا اللہ کے فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، جس طرح آپ نماز کے بعد ایک دوسرے سے وہ ہاتھ ملائیں گے۔ یہ وہ ہر محب کا یہ انجام نہیں ہوگا جو صرف علی کے کمالات سے متاثر ہو کے، ان کی شجاعت اور سخاوت سے متاثر ہو کے، عدالت سے متاثر ہو کے کتابیں لکھے، وہ لچھےدار تقریریں کرے، لیکن علی کو اپنا پیشوا نہ مانے، علی کو وہ مقام نہ دے جو مقام اللہ نے علی کو دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنا دین علی سے نہ لے کرے، لیکن علی کو اپنا پیشوا نہ مانے، علی کو وہ مقام علی کے مطابق نہ گزارے، وہ مرنے سے پہلے جنت میں جانے کے خواب نہ دیکھے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے۔ یہ میری گفتگو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے بارے میں تھی۔ جس طرح رسول خدا نے، ائمہ معصومین نے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے، اہل بیت سے، جی آیہ مودت میں جب کہا گیا کہ قریبی رشتہ دار کون ہے یا رسول اللہ جن سے محبت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، تبلیغ رسالت کے اجر کے طور پر آپ نے فرمایا تھا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ جہاں پنجتن پاک سے باقی معصومین سے محبت کا حکم دیا ہے، ان کے محبین سے بھی محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف محبت کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ ان سے محبت نہ کرنے، ان کی توہین کرنے، ان کو نظر انداز کرنے کی سختی سے مذمت کی ہے۔ داستانیں انشاءاللہ کل کی آخری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، بہار الانوار کی جلد نمبر 66 سے، بشرطی کہ آپ ایک باواز بلند صلوات بھیجیں۔ بڑی پیاری روایت ہے۔ ابی حمزہ شمالی، یہ ماہ رمضان میں تقریباً 1 سپارہ قرآن کے برابر ہے ابو حمزہ شمالی۔ میں نے بعض علماء کرام کے بارے میں سنا ہے، نماز تہجد میں آخری جو 1 رکعت آپ پڑھتے ہیں نا، وہ دعائے قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے تھے۔
ایک سپارہ کے برابر ہے دعائے ابو حمزہ سمالی. یہ امام جعفر صادق علیہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے معاصر تھے, ان کے صحابی تھے. ان ابی حمزہ ان علی ابن الحسین. ابو حمزہ سمالی یہ دعا امام زین العابدین کی ہے اور تعلیم فرمائی ہے ابو حمزہ سمالی کو, جس طرح دعائی کمیل یہ امیر المومنین نے کمیل کو تعلیم فرمائی ہے, اسی طرح دعائے ابو حمزہ سمالی یہ امام زین العابدین نے ابو حمزہ سمالی کو. ابو حمزہ سمالی امام زین العابدین سے نقل کرتے ہیں اذا جمع اللہ عز وجل الاولین والآخرین, جب قیامت کے دن ہوگا اولین و آخرین, آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے ہوں گے سب حساب کتاب کے لیے جس دن جمع ہوں گے, قام منادن, ایک منادی کھڑا ہوگا. اب منادی کا نام نہیں ہے, خدا بہتر جانتا ہے کون سا فرشتہ ہوگا. فنادا, پکارے گا, یسمع الناس, اور سب لوگ اس کو سنیں گے. وہاں کا عالم یہ اور ہوگا, ساری دنیا آدم سے لے کر قیامت تک جمع ہوگی. کوئی مائک کا سسٹم ہوگا, ساؤنڈ سسٹم ہوگا, ہاں, یا جیسے بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں جب وہ امام زمان جب بلائیں گے تو پوری دنیا میں ہر کوئی اپنی زبان میں جو ہے نا وہ امام کی آواز کو سنے گا. بارہ سب سنیں گے. فَيَقُولُ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ, آواز آئے گی یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ کدھر ہیں. یاد ہے وہ روایت, ان اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, ایمان کی مضبوط ترین رسی, ہاں, راہ خدا میں خدا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور خدا کے لیے کسی سے بغض رکھنا, یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے. کون ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ ہاں, یہ دونوں میرے سامنے ہیں, یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی خدا کو مانتا ہے, یہ بھی خدا کو مانتا ہے, یہ بھی رسول کو مانتا ہے, یہ بھی رسول کو مانتا ہے, یہ بھی علی اور اولاد علی کو مانتا ہے, یہ بھی علی. ان کی محبت کی بنیاد خدا سے محبت, رسول سے محبت اور ائمہ معصومین سے محبت ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ المتحابین, یعنی ایک دوسرے سے محبت. یہ نہیں کہا جائے گا کدھر ہے محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے, نہیں, محمد و آل محمد سے محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کدھر ہیں, یہ بلایا جائے گا. اچھا جی, پھر کیا ہوگا؟ ان سے کہا جائے گا اذهبوا الى الجنة بغیر حساب, بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو. اچھا جی, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اچھا جی, قال فیقولون فأی ضرب انتم من الناس. اچھا, جب یہ جا رہے ہوں گے تو وہ راستے میں پوچھیں گے لوگ, فرشتے ان کو جو ہے نا وہ چیک پوسٹ پر روک لیں گے, کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو یہ مسجد امام صادق کو نہیں جاتا یہ راستہ, کہ جہاں ہر کوئی جاتا ہے, سنی بھی جا کر سنتا ہے, مجلس کو شیعہ بھی سنتا ہے, ہاں, یہ راستہ تو جنت کو جاتا ہے, تم کدھر جا رہے ہو؟ ان سے پوچھیں گے راستے میں تم کدھر جا رہے ہو, ہاں, اور تم کون لوگ ہو, تم کون لوگ ہو؟ جواب میں کہیں گے نحن المتحابون, ہم وہ لوگ ہیں جو ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. خدا, رسول اور ائمہ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. فی اللہ. قال فیقولون وَأَيُّ شَيْءٍ كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ, تم کرتے کیا تھے دنیا میں, تم کرتے کیا تھے؟ وہ کہیں گا كُنَّا نُحِبُّ فِي اللَّهِ وَنَبْغَضُ فِي اللَّهِ, ہم للہ محبت کرتے تھے اور للہ بغض رکھتے تھے. کل کی حدیث یاد ہے, ہاں, انی احبکم و احب من او یحبکم,
میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہوں۔ لا فی طمع فی الدنیا، وہ دنیا کی لالچ میں نہیں کہ آپ مجھے کچھ دیں گے یا آپ کے چاہنے والے مجھے کچھ دیں گے۔ اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر آپ کے محبین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے نحنو، ہم اللہ سے محبت کر، فَيُقُولُونَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ان سے کہا جائے گا یہ نعم اجر العاملین، ہاں تمہارا عمل بھی بہتر ہے اور اس کا اجر اور صلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ بھی بہترین عمل ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جب لٹا ہوا قافلہ زندان شام سے رہائی کے بعد جب مدینہ پہنچا ہے نا، ہر ایک نے، بیویوں نے بھی اور امام زین العابدین نے بھی اپنی اپنی زبان اور انداز میں نانا کے پاس جا کے شکوے گیلے کیے ہیں۔ جناب ام الکلثوم نے مدینہ سے خطاب کر کے فرمایا تھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، نانا کا مدینہ تو ہمیں قبول نہ کر، ہاں ہم مدینہ میں شہر میں آنے کے قابل نہیں رہے۔ مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم اپنے ساتھ حسرتوں اور غموں اور کا طوفان اور مصیبتوں کا طوفان لے کے آئے ہیں۔ خرجنا منک بالاموال جمعا، ہم تیری سرزمین کو جب چھوڑ کے جا رہے تھے ہمارے ساتھ جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، عباس بھی تھے، اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، شیرخوار بچے بھی تھے۔ رجعنا فی کے لا رجال ولا بنینا، اب جب ہم واپس آئے ہیں نہ وہ جوان رہے نہ ہماری گود میں وہ شیرخوار بچے رہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر میرے نانے نے، میرے جد نے وصیت کی ہوتی اپنی امت کو کہ تم سے جتنا ہو سکے میری اولاد کو ستانا، پھر بھی اتنا نہ ستایا جاتا جتنا محبت کی تاکید کے باوجود ہم کو ستایا گیا۔ اس امام کے درد عجیب ہیں عزادارو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، امام سے پوچھا گیا کہ مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ وہاں آپ نے 3 دفعہ شام کا نام لیا تھا نا، الشام الشام الشام۔ یہ بیویوں کا ابھی مرثیہ خان پڑھ رہے تھے، بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرایا جانا یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، لیکن عزادارو امام کو بھی جسمانی طور پر اتنی اذیت دی گئی، جی اس کو بھی اگر یاد کر کے کہتے نا الشام الشام تو کوئی تعجب نہ ہوتا۔ عزادارو دیکھیں اسلام کا حکم بھی ہے جب کسی تیز دھار چیز سے کسی کو کاٹا جائے اس کا اتنا درد محسوس نہیں ہوتا، لہذا حکم یہ ہے کہ جانور کو کند چھری سے ذبح نہ کیا جائے، تیز چھری سے ذبح کیا جائے۔ بعض اوقات بلیڈ بھی آپ کے بدن کو لگ جائے، ہاں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جب خون نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا ہے یا جسم کا فلان حصہ کٹ گیا ہے۔ تلوار کی دھار سے کسی کو وار کیا جائے اس کو اتنا درد نہیں ہوتا۔ عزادارو جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں، میں نے خود پڑھا ہے روایات کے اندر، آپ کے بیڑیوں کے زخموں سے خون ٹپکتا تھا، کتنے دن اور کتنے دن وہ رگڑ کھایا ہوگا آپ کی پنڈلیوں سے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں سے خون ٹپکتا تھا۔ ایک شامی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کی یہ حالت دکھائی، آپ نے اس کو برا نہیں منایا، کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں، کیسا ہو سکتا ہے میں نے قرآن کو نہ پڑھا ہو؟ آیے تطہیر کی تلاوت کی، تم نے سورہ احزاب کی اس آیت کو بھی پڑھا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہاں میں نے پڑھا ہے، لیکن آپ کا اسے کیا تعلق ہے؟ کہا ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے پاک کرنے کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔
تم نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کو بھی پڑھا ہے، کہاں اس کو بھی پڑھا، مگر آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ فرمایا ہم وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کی محبت کو اللہ نے تبلیغ کے اجر کے طور پر فرض قرار دیا ہے۔ اپنا تعارف کرایا عزادارو۔ میں عراق کے سب سے بڑے خطیم وائلی، کوفہ میں ان کی قبر ہے، ان کی تقریر سن رہا تھا اس دن، 2-3 عرب مقررین کے، مستند مقررین کے خطاب سن رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ منہال کی ملاقات ہوتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، منہال سے، جی منہال سے۔ فرماتے ہیں منہال تمہارے پاس کچھ درہم ہے؟ درہم پیسہ ہے کو تمہارا پاس؟ ہاں فرزند پیغمبر میرے پاس پیسہ ہے۔ کس لیے چاہیے؟ کھانے کے لیے چاہیے، پینے کے لیے چاہیے؟ کہا کہ مجھے کھانے پینے کے لیے درہم نہیں چاہیے، مجھے کچھ اگر تمہارے پاس درہم ہے، یہ بندہ خدا جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے کہ جس کے نوک پر میرے بابے کا سر مبارک ہے، اس نے اس نیزے کو خواتین کے درمیان میں لے کے یہ کھڑا ہے، لوگ اس کو پتھر مانگتے ہیں، وہ بھی ان خواتین کے اوپر گرتے ہیں، اور تماشا دینے کے لیے لوگوں کا بھی جھمگھٹا ہوتا ہے۔ یہ پیسے دے دو اس کو اور کہو کہ سر مبارک کو ان خواتین سے دور رکھیں۔ اور دوسری فرمائش کہا تمہارے پاس کوئی کپڑا ہو، پرانا کپڑا، قمیص یا عبا نہیں، امامہ نہیں، کوئی پرانا کپڑا ہو۔ عرض کیا فرزند پیغمبر پرانے کپڑے سے کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں یہ اس گلے کے زنجیر اور توق نے میری ہڈی گردن کی گوشت کو ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی پرانا کپڑا مل جائے تو اس زنجیر اور توق کے اور ہڈیوں کے درمیان میں رکھوں تاکہ اسے درد میں افاقہ ہو۔ اور بعض روایت میں ملتا ہے عزادارو، یہ مظلوم امام کا قافلہ جب گزرتا تھا نا، لوگ چھتوں کے اوپر سے جہاں پتھر پھینکتے تھے وہاں آگ پھینکتے تھے امام علیہ السلام کے سر مبارک پر، ہاتھ پس سے پوچھ بندے ہوئے ہوتے تھے، سر کے اوپر امامے کے اوپر آگ کے انگارے گرتے تھے اور امام ان کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ خدا جانے میرے امام ان دردوں کو کس طرح برداشت کرتے تھے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انا للہ